السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو سننے کے بعد ہر لڑکی جان جائے گی کہ اس کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے۔ ایک بار ایک لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا کہ ایک بات پوچھوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا، ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس لڑکیوں کو بات بات پر روکا جاتا ہے، یہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، گھر جلدی آ جاؤ۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کی گودام میں لوہے کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں؟ یہ گودام میں سردی گرمی برسات دن رات اسی طرح پڑی رہتی ہیں، اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت میں بھی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکوں کی کچھ اس طرح کی حیثیت ہے معاشرے میں۔ اب آپ چلو ایک سونار کی دکان میں، ایک بڑی تجوری میں ایک چھوٹی تجوری، اس میں رکھی چھوٹی سندر سی ڈبی میں ریشم پر نزاکت سے رکھا چمکتا ہیرا، کیونکہ جوہری جانتے ہیں کہ اگر ہیرے میں ذرا بھی خراش آ گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ پورے گھر کو روشن کرتی جھلملاتے ہیرے کی طرح، ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بس یہی فرق ہے لڑکی اور لڑکے میں۔ پردہ علامت ہے عورت کے وقار کا، حیا کا، نسوانیت کا، اعلیٰ اخلاق و کردار کا۔ اسے کسی قسم کی قید سے منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ دین اسلام عورت کی عزت و آبرو کا تحفظ چاہتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیا میں اور تحفظ حجاب میں ہے۔ عورت چھپانے کی چیز ہے، بے پردہ عورت بے حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ جہاں کبھی ضرورت سے نکلنا پڑے تو چادر میں لپٹ کر نکلا کرو۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں، جن کے سر بختی اور اونٹوں کے کوہان کی طرح بالوں میں اونچے اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں مگر غلاف صرف قرآن پاک کو ہی چڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی عمارتیں ہیں لیکن صرف خانہ کعبہ کو ہی ڈھانپا جاتا ہے۔ دنیا میں کثیر تعداد میں عورتیں ہیں مگر پردہ صرف مسلمان خواتین ہی کرتی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ عزت والی چیز کو ہی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زائد کپڑوں میں ایک سکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر ہی بلاتے ہیں۔ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتے ہیں لیکن تو اللہ سے بالکل حیا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.